یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ پیارے بھائی اور بہن، دیکھتے دیکھتے ہم گنتی کے کتاب کے 13 باب ختم کر چکے ہیں۔ خدا کی طاقت تھی جو ہم کو یہاں تک پہنچائی۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ آگے چل کے بھی خدا ہماری مدد کرے گا اس کے کلام کو بانٹنے کے لیے۔ آج ہم باب 14 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ پڑھیں گے آیت 1۔ تب ساری جماعت زور زور سے چلانے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگاں رونے کو لگے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ ساری رات۔ اب آیت 2 پڑھیں گے۔ اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی، ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ میرے دوست، میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ اور ہارون اس وقت چاہتے تھے کہ کاش ان لوگاں بیابان میں مر جاتے تو کتنا اچھا رہتا تھا۔ کم سے کم اسرائیلیوں کی شکایت سننے کے لیے ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی آ کے ہمیشہ شکایت کرتا ہے اور کرتے رہیں گا تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ وہ انسان سے تنگ آ جائیں گے، ہے نا؟ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان بار بار آ کے ہم کو تنگ کرنا۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ میرے دوست، ان لوگوں کی دماغ کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ان لوگاں بولنے لگے، ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے۔ ان لوگاں جو ہے اپنے بیوی اور بچوں کا بہانہ لے کے بیٹھے، یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے بیویاں اور بچے مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، مگر یہ لوگ صرف ایک بہانہ کر رہے تھے۔ سچائی یہ ہے کہ ان لوگاں اشارہ خدا کی طرف کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا ان کے بیوی اور بچوں کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ مگر میرے بھائی، ایسا ہو سکتا کیا؟ ذرا سوچو کہ خدا جو اپنے محبت سے ہم کو پیدا کرا ہمارا خیال نہیں کرے گا کیا؟ بالکل کرے گا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلیوں کے بچے وعدے کے زمین میں داخل ہوئے۔ اسرائیلیاں تو روتے رہے، مگر خدا ان کے بچوں کو وعدے کے زمین پہ لایا۔ آیت 4 سے 9 پڑھیں گے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشو اور یوفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور اسی ملک کو جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو۔ وہ تو ہماری خوراک ہیں، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ تو میرے دوست، یہ دو لوگ یعنی کالب اور یشوع وہچ خبر لائے جو دوسرے جاسوساں لائے تھے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے خبر میں کیا فرق تھا؟ فرق ان کے سمجھانے میں تھا، کیونکہ یہ دو خدا کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ ایک بڑے اور تگڑے آدمی کے سامنے ایک ٹڈے کے حیثیت سے دیکھتے ہیں تو میرے دوست، اس وقت آپ کو خدا کی ضرورت ہے۔ یہ لوگوں کو خدا کی ضرورت تھی۔ کالب اور یشوع یہ زور دے رہے تھے، اگر خدا ان میں خوش ہوگا تو ان لوگوں کو وعدے کے زمین پہ ضرور لائے گا۔
مگر خدا ان میں خوش کیسا ہو سکتا ہے جب تک کہ ان لوگاں خدا پہ ایمان نہیں رکھیں گے؟ میرے دوست، ایمان رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کو خوش کرنا تو ہم ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان لوگوں کو خدا پہ بھروسہ رکھنا ضروری تھا اور یہ لوگ یہ کام نہیں کرے۔ آیت 10 میں لکھا ہوا ہے، تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو۔ اس وقت خیمہ اجتماع میں سارے بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا۔ پیارے بھائی بہن، یہ بات پہ آپ لوگاں غور کرے ہوں گے کہ جب بھی نافرمانی ہوتی تھی، جب بھی کڑکڑانا ہوتا تھا، جب بھی شکایت ہوتی تھی تو خدا کا جلال نازل ہوتا تھا۔ کیا یہ بات کو آپ غور کریں ہیں کیا؟ اسرائیلیوں کے نافرمانی سے خدا ناخوش تھا اور اپنا جلال ظاہر کرا۔ آیت 11 اور 12 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا، اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہو۔ تو خدا یہاں بولتا ہے، میں ان لوگوں کو ہلاک کر دوں گا اور تمہارے ذریعے سے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ آیت 13 سے 19 میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ نے خداوند سے کہا، تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے۔ انہوں نے سنا ہے کہ تو جو خداوند ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، کیونکہ تو اے خداوند ساری طور پر دکھائی دیتا ہے، اور تیرا ابر ان پر سایہ کیے رہتا ہے، اور تو دن کو ابر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ پس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلا آدمی کی طرح جان سے مار دے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا، اس لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا۔ سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرا ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند خیر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جیسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے۔ تو میرے بھائی، یا موسیٰ خدا کو یاد دلاتے ہیں کہ بلوا چوطرف ہو جائے گا، یہ بات سے کہ خدا تو اسرائیلیوں کو مصر کے باہر تو نکالا مگر وعدے کے زمین پہ ان لوگوں کو لے کے نہیں جا سکا۔ وہ کام کو ختم کرنے کے لیے جو انہیں اسرائیلیوں کے ساتھ شروع کرا تھا وہ کام کو ختم نہیں کر سکا، تو خدا اسرائیلیوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور ان کو وعدے کے زمین پہ پہنچاتا ہے۔ آیت 20 پڑھیں گے، خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا۔ اور اس کے بعد خدا ایک پیشن گوئی دیتا ہے۔ آیت 21 پڑھیں گے، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی۔ پیارے دوست، جیسا خدا اسرائیلیوں کو مصر کے باہر لایا اور ان کو وعدے کے زمین پہ لایا، ویسا خدا آپ کے زندگی میں جو ارادہ کرا آپ کی زندگی میں پورا کریں گا۔ یہ پکی بات ہے، کیونکہ جو وعدہ خدا کرتا ہے وہ وعدے کو پورا بھی کرنا جانتا ہے۔ انسان وعدے کرتا اور پیچھے ہٹ جاتا، لیکن خداوند کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور اس کے ارادے جو یہ زمین پہ ہیں
وہ پوری کرے گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اپنے روح کے ذریعے سے اس وقت زمین پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اب وقت آ رہا ہے جہاں ساری زمین اس کے جلال سے بھر جائیں گی۔ آیت 22 سے 24 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، چنانچہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی، اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا، پر اس لیے کہ میرے بندے کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ تو میرے بھائی، عدالت بنی اسرائیل میں نازل ہوتی ہے۔ جو نسل کڑکڑانے لگی وعدے کے زمین پہ داخل ہونے والی نہیں ہے۔ یاد رکھو، یشوع اور کالب جو خدا کے فرمان بردار، جن کا ایمان خدا پہ تھا، وعدے کے زمین پہ پہنچنے والے ہیں۔ خدا ان لوگوں کو دوسروں سے الگ کر دیا۔ خدا وعدہ کرا کہ یہ دونوں وعدے کے زمین پہ پہنچیں گے، اور کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ وعدے کے زمین پہ پہنچے۔ آیت 29 سے 32 پڑھیں گے، تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوائے یوفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے آخر جانا وہ اس کے حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارے یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی۔ تو میرے دوست، یہ لوگ جن کا خیال یہ تھا کہ خدا ان کے بچوں کا خیال نہیں کر رہا ہے، خدا ان کے بچوں کو حفاظت سے وعدے کے زمین پہ لائیں گا، جس زمین کو یہ لوگ ناچیز جانے۔ آیت 33 سے 35 میں لکھا ہوا ہے، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے، جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے، تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پورے خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے خطائی ایسا ہی کروں گا، ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہیں مریں گے۔ تو خدا ان لوگوں کو صاف صاف بولتا ہے کہ ان لوگاں 40 برس تک بیابان میں گھومتے رہیں گے، ایک دن کے لیے ایک سال، یعنی کہ 40 دن کے لیے 40 برس جو یہ جاسوساں جاسوسی کرنے گئے تھے۔ آیت 36 اور 37 میں لکھا ہوا ہے، اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کوڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ تو یہ جو 10 جاسوساں تھے جو وعدے کے زمین کی جانچ کر کے خبر لائے تھے، سب کے سب وبا سے ختم ہو گئے۔ کون ان کو ختم کرا؟ خدا۔ کئی کو؟ کیونکہ ان کے کوڑکڑانے کے وجہ سے۔ آیت 39 میں لکھا ہوا ہے،
اور موسیٰ نے یہ باتیں سارے بنی اسرائیل سے کہیں، تب وہ لوگ زار زار روئے۔ تو اسرائیلیاں جو ہیں وعدے کے زمین سے پلٹ گئے، مگر جیسا ان لوگاں بیابان کا سامنا کرتے ہیں ویسا ویسا ان لوگاں اپنے دل میں ڈر پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 40 سے 42 تک۔ اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے، کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو؟ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اوپر مت چڑھو، کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شکست کھاؤ۔ تو یہ لوگ ان کے سامنے جو آیا اس کو کھو دیے۔ ان کے سامنے کیا آیا؟ ایک سنہرا موقع آیا تھا، وہ سنہرے موقع کو ان لوگاں کھو دیے۔ خدا جب ان لوگ کو جاؤ بولا اس وقت ان لوگاں نہیں گئے۔ جب خدا چاہتا تھا کہ ان لوگاں اس وقت جانا تھا، نہیں گئے۔ ان لوگاں اب طے کر لیتے ہیں کہ وعدے کے زمین پہ جائیں گے۔ یہ صرف ان کے خیال میں آیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہمارا خیال کرنا ایمان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو یہ لوگ یہاں پھر اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ جب خدا بول رہا ہے کہ نہیں جانا، اور اس وقت یہ لوگ جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ جب جاؤ بولا جب تو نہیں گئے، اور جب نہیں جاؤ بول رہا ہے جانا چاہتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے کہ انسان کے خیال کتنے الٹے ہیں۔ خدا ایک بولتا اور انسان کرتا ایک۔ میرے بھائی، ہم کو سمجھ جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے خیال جو ہیں، جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو خدا کے خیالاتوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ خدا کی جو مرضی ہے اس مرضی کے ساتھ ہم چلنا چاہیے۔ خدا جب بولتا ہے کرو تو ہم کرنا چاہیے، جب خدا بولتا ہے نہ کرو تو نہیں کرنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے مرضی کے مطابق چلنا، اور یہ اسرائیلیاں یہ کام نہیں کرے۔ جب خدا ان کو جاؤ بولا نہیں گئے، اور جب نہیں جاؤ بولتا ہے تو گئے، مگر ناکامیاب رہے۔ اب ہم آیت 44 اور 45 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے، پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب عمالق اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا، اور ہرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کے حکموں پہ نہیں چلنے کا نتیجہ یہ چھوتا کیا ہوا؟ شکست کھا گئے۔ خدا کے حکموں پہ عمل کرنے کے ذریعے سے ہم جیت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی طاقت سے جاننے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو ناکامیاب رہیں گے۔ اور یہاں ختم ہوا باب 14، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 15، پڑھیں گے آیت 1 سے 4۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہے، جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو، اور خداوند کے حضور آتشی قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا ذبیحہ یا رضا کی قربانی گزرانو، یا اپنی معین دنوں میں راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے حضور گائے بیل یا بھیڑ بکری چڑھاؤ، تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداوند کے حضور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدا، جس میں چوتھائی ہند کے برابر تیل ملا ہوا ہو۔ تو خدا ان لوگوں کو وہ چیزاں کرو بول رہا ہے جو ان لوگوں کو کرنا ہے جب ان لوگاں وعدے کے زمین میں داخل ہوں گے۔ یعنی کہ جب ان لوگاں وعدے کے زمین میں داخل ہوں گے، خدا جو ہے وہ سارے باتیں ان کو بتائیں گا اور ان کو کرو بولیں گا۔ 40 برس کے بعد اسرائیلیاں ایک نسل میں وعدے کے زمین میں داخل ہوئے، اور ان لوگاں وہ سارے کاماں کرے جو کاماں ان کے باپ دادا کرنے سے پلٹ گئے تھے۔ آگے اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جو ہے نذرانے کے بارے میں بات کر رہا ہے، یا جو ہے کلام تیل کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ چیز کا اشارہ پاک روح پہ ہے۔ اس کے بعد
خدا کا کلام مائی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہ مائی کا اشارہ خوشی پہ ہے۔ خدا ان لوگوں کو یہ بتایا کہ ان لوگاں وعدے کے زمین پہ کیا کیا کریں گے۔ حالانکہ یہ نسل جو بیابان میں ہے بت پرستی کے طرف پلٹ جائیں گی، مگر جو نئی نسل وعدے کے زمین پہ آئیں گی، یہ سارے نذرانے خدا کے لیے گزرانیں گی، جو یہ سارے نذرانے مسیح کے شخصیت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کس کے بارے میں بتاتی ہیں؟ مسیح کے شخصیت کے بارے میں۔ میرے دوست، آج آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ اتوار کے روز کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کے خیالات بائبل شریف میں اور خداوند یسوع مسیح میں مصروف رہتے ہیں، مگر پیر کے روز، جس کو انگریزی میں منڈے بولتے ہیں، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا کے بیابان میں جاتے ہیں، کیا آپ دنیا کے بت پرستی میں شامل ہوتے ہیں کیا؟ کیا آپ یہ دنیا کے خداؤں کی خدمت کرتے ہیں کیا؟ کیا آپ ایک پاک اور مذہبی باتیں اتوار کے روز گزارتے ہیں اور اس کے بعد پیر میں دنیا داری کے زندگی گزارتے ہیں کیا؟ یعنی کہ آپ کی زندگی اتوار کے روز ایک ہے اور پیر کے روز ایک ہے۔ میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ بازاروں میں جانا چاہتے ہیں۔ انہوں آپ کے ساتھ یہ دنیا کے گلیوں میں اور بازاروں میں جانا چاہتے ہیں۔ مسیح جیسا اتوار کے روز کلیسیا میں ہیں، ویسا انہوں بازاروں میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایک قدم آپ جب ڈالتے ہیں اپنا، تو آپ مسیح کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اتوار کے روز ایک اور پیر کے روز ایک نہیں۔ اتوار کے روز خدا پرستی کریں گے اور پیر کے روز دنیاوی چیزوں میں شامل ہو جائیں گے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 24 سے 26 پڑھیں گے۔ اس میں اگر سہون کوئی خطا ہو گئی ہو اور جماعت اس سے واقف نہ ہو، تو ساری جماعت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور اس کے ساتھ شرع کے مطابق اس کی نظر کی قربانی اور اس کا تاپاون بھی چڑھائے، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا گزرانے۔ یوں کاہن بڑی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے تو ان کو معافی ملے گی، کیونکہ یہ محض بھول تھی، اور انہوں نے اس بھول کے بدلے وہ قربانی بھی چڑھائی جو خداوند کے حضور آتشی قربانی ٹھہرتی ہے، اور خطا کی قربانی بھی خداوند کے حضور گزرانی۔ تب بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو اور ان پردیسیوں کو بھی جو ان میں رہتے ہیں معافی ملے گی، کیونکہ جماعت کے اعتبار سے یہ سہون ہوا۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعضی وقت ہم گناہ سے ناواقف رہتے ہیں۔ گناہ تو ضرور کرتے ہیں، مگر ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہم واقعی میں گناہ کریں ہیں کیا۔ یہ بات ہم کو ایک ایسی موڑ پہ لاتی ہے کہ اس پہ غور کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ کئی لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کی خوشخبری نہیں سنے ہیں، کیا گمراہ ہو گئے ہیں کیا؟ میں یہاں یہ بولنا چاہوں گا کہ ان لوگ گمراہ ہو گئے، مگر اس لیے گمراہ نہیں ہیں، کئی کو بولے تو ان لوگ مسیح کی خوشخبری کو نہیں سنے ہیں، بلکہ اس لیے گمراہ ہیں، کئی کو بولے تو ان لوگ گنہگار ہیں۔ جو گناہ سے واقف نہیں رہتا تھا، اس کو بھی خدا کے پاس نذرانہ لانا ضروری تھا۔ تو میرے بھائی، ہم کلام کو یہاں ختم کریں گے، اور آتے سے وقت پھر سے ہم خدا کے کلام میں غور کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔